अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी मदीना बुक कोर्स की क्लास नंबर 9 और इसमें इंशाल्लाह ताला आप ओल्ड मदीना बुक 3 का लेसन नंबर 5 और न्यू मदीना बुक 6 का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और ये आपकी बुक 6 का लास्ट लेसन है। इसके बाद इंशाल्लाह आप बुक 7 पे आ जाएंगे, न्यू बुक 7 अद-दर्सुल खामिसु लेसन नंबर 5। लेसन जो है बुक का लेसन अभी मैं स्टार्ट नहीं आपको करवाऊंगी, क्योंकि इसमें जो रूल पढ़ने पहले हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस के तौर पे बुक पे करेंगे। रूल क्या पढ़ेंगे, याद रखें जो रूल आज पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के बाद। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, अजवफ मबनी लिल मजहूल। अगर आपसे मैं पूछूं तो दोनों कलिमात से आप वाकिफ हैं। अजवफ, अजवफ किसको बोलते हैं? कैसे पता चलता है कि ये फेल अजवफ है? कैसे पता चलता है? जिसका आइन कलिमा हरफ इल्लत हो, यानी वाओ या या में से आइन कलिमा हो तो उसको अजवफ बोलते हैं। और मजहूल किसको बोलते हैं? मजहूल अभी अभी आपने पढ़ा, फेल मजहूल माजी और मुतारे दोनों पढ़े हैं ना, ठीक है। जिसका फाइल नहीं होता और उसका मफूल उसका नाइब फाइल बनता है, तो इसको मजहूल बोलते हैं। अब आपने मजहूल को भी पढ़ लिया, अजवफ भी पढ़ा हुआ है। अब आपने अजवफ में से मजहूल को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सारी बात होती है पैटर्न्स की। सालिम फेल से मबनी लिल मजहूल बनाने का तरीका ऑलरेडी आप जानते हैं। अब इस लेसन में अजवफ अफ़ाल से मबनी लिल मजहूल बनाएंगे और उससे क्या होगा, जाहिर है कुछ तालीलात करनी पड़ेंगी। और वो क्या हैं, यहाँ देखें। काला अजवफ माजी, पहले माजी से बनाएंगे और फिर उसके बाद मुतारे से देखेंगे। काला आप फेमिलियर है, आप बहुत ज्यादा। काला या कूलू, कू वी ला, फू इला, ये सब का एक पैटर्न है। तो काफ के ऊपर क्या आ रहा है, दमा, और वाओ के नीचे कसरा। अब इसमें चूंकि वाओ हरफे इल्लत है तो जाहिर है इसमें कोई ना कोई चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोलते हुए देखें कुवीला, वाओ के नीचे कसरा, सो हैवी, सो डिफिकल्ट के वाओ के साथ कसरा और वाओ से पहले दमा को पढ़ा जाए। अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई होंगे सेम वही रूल जो आपने पहले पढ़े, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के बाद तरीका डिफरेंट होगा। अब आम तौर पे तो क्या किया जाता है कि वाओ की हरकत को, यानी जो वीक लेटर है उसको गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होने जा रहा। यहाँ क्या करेंगे हम कि फा कलीमा की हरकत को गिराएंगे, जो कि काफ है। यहाँ फा कलीमा काफ है ना, वाओ आइन कलीमा है, तो इसकी हरकत को गिराएंगे। जब इसकी हरकत को गिराएंगे तो ये तो खाली हो गया ना, साकिन आ गया, ये सुकून आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये आपके सामने इस शक्ल में आ गया। काफ के ऊपर सुकून है, वाव के नीचे कसरा और लाम। अब तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, इंतकाल हरकत, ये हरकत इधर चली गई। काफ के नीचे कसरा आ गया, वाव जो है वो खाली हो गया यानी साकिन हो गया, और लाम के ऊपर फतह। अब वाव की कसरा के साथ कंपैटिबिलिटी होती है? नहीं होती। तो अब क्या करना है, जाहिर है फिर मजीद कुछ एक रूल अप्लाई होगा, मुताबकत। तो क्या करेंगे, वाओ कसरा के साथ किसकी मुताबकत होती है? या की। तो अब वाओ को या में बदल दिया तो ये बन गया कीला। क्या कीला कलिमा पढ़ा हुआ है आपने कुरान में? बहुत ज्यादा, बहुत इस्तेमाल होता है कीला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रूल अप्लाई किया आपने। कुविला था, फू इला के वजन पे। सबसे पहले फा कलिमा की हरकत को आपने गिराया तो इसकाते हरकत का रूल अप्लाई हुआ। इसके बाद क्या किया, जाहिर है जब आपने इसको गिरा दिया तो अब ये वाला खाली हो गया, तो इसकी हरकत को इंतकाल करना था, तो फिर इंतकाल हरकत का रूल अप्लाई किया। जब इंतकाल हरकत कर ली तो अब मुताबकत नहीं नजर आ रही, तो फिर मुताबकत की। 3 रूल यहाँ अप्लाई हुए तो ये बन गया कीला, और कुरान में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखें सूरह यासीन की आयत 26, कीला उदखिलिल जन्नता, कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। काला उसने कहा, तो कीला क्या, कहा गया, ठीक है। किसने कहा, ये नहीं है ये जिक्र, किसी जिसने भी कहा, जाहिर है कीला इस्तेमाल हो रहा है। कुविला से कीला बन गया। तो ये है अजवफ माजी और वावी, वावी के अंदर ये चेंजेस आई हैं। अजवफ याई, अब अजवफ याई को देखें, बा से
اب ہم بنائیں گے اس سے مجہول یائی سے. یائی اور واوی کا فرق بھی آپ کو پتہ چلے گا. تو دیکھیں فو ایلا کے وزن پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بو ای آ. بو ای آ بولا ہی نہیں جاتا، کتنا مشکل ہے نا. تو اب کیا کرنا ہے؟ سیم جیسے آپ نے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے فا کلمہ کی حرکت گرانی ہے. ٹھیک ہے، یا کی نہیں گرانی، فا کی گرا دی تو یہ خالی ہو گیا. اب یہ حرکت یہاں چلی گئی، انتقال حرکت، اور یہ اب خالی ہو گیا. تو کیا بنا ہے؟ بی آ. زیادہ کام نہیں ہے اس میں، بہت ایزی. ٹھیک ہے، فا کلمہ کی حرکت اسقاط حرکت، اور اس کے بعد مطابقت کے مطلب یا اس کو انتقال حرکت. مطابقت کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ آلریڈی یا ہے یہاں، تو اس وجہ سے بن جائے گا بی آ. سودا کیا گیا. با آ، اس نے سودا کیا. سودا کیا گیا، کس نے کیا اس کا ذکر نہیں چونکہ فاعل نہیں ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے بو ای آ سے بی آ. فا کلمہ کی حرکت گری، انتقال حرکت، اور بس مطابقت آلریڈی موجود ہے یا کے ساتھ. تو یہاں میں نے یہ سارا پروسیس جو آپ کو بتایا ہے نا، یہ زبانی یہ لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو نا اس کی یاد رہے نا اگر آپ بھول جائیں. تو اجوف افعال میں حرف علت واو یا یا پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ما قبل فا کلمہ کی حرکت دمہ کو گرا کر عین کلمہ کا کسرہ ما قبل فا کلمہ کو دے دیا. ٹھیک ہے، حرکت گرے گی تو ظاہر ہے اسی وجہ سے گرائی ہے. اب مطابقت کے قاعدے کے مطابق واو کو یا میں بدل دیا، کس میں؟ واوی میں. یہ قیلہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یائی میں صرف اسقاط حرکت اور انتقال حرکت ہوگا. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرد میں اجوف کا ماضی مجہول فی لا کے وزن پہ، ورنہ ویسے تو کیا ہے؟ فو ای لا، آئین کلمہ نا، فو ای لا. لیکن چونکہ واوی میں، جب واوی میں کیا کرتے ہیں کہ واو کو یا سے بدل دیا آئین کلمہ واوی میں، اور یائی میں تو آلریڈی یا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آئین کلمہ آلویز کیا ہوتا ہے؟ یا. آلویز یا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک نیا وزن خود ہی اپنی آسانی کے لیے بنا لیا کہ اجوف میں، اجوف ماضی مجہول میں فیلا کے وزن کے اوپر آتا ہے. فیلا، یا کو فکس کر دیا یہاں پہ کہ فیلا کے وزن کے اوپر ہے. یہ آئین کلمہ یہ فو ایلا، لیکن یا کیونکہ دونوں صورتوں میں واو بھی یا میں بدل جاتی ہے اور یا تو آلریڈی ہوتی ہے آئی میں. ٹھیک ہے، یہ ایک آسانی کے لیے، ورنہ آپ یہی یاد رکھیں اور باقی اس میں چینجز. مگر اجوف کے مضارع مجہول میں تعلیل سالم فعل کے قاعدے کے مطابق، تو اس میں نارمل طریقے سے، اور وہ کیا ہے یہ دیکھیں. اجوف مضارع مبنی للمجہول، یقولو سے مجہول. یقولو آپ کو پتا ہے کہ اوریجنل ہے، اس میں کوئی کالا تو چینج ہوا ہوا، لیکن یہاں اوریجنل ہی ہے، واو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جب اس سے مجہول بنائیں گے تو کیا بنے؟ یقوالو. یف آلو کے وزن پہ جو پیٹرن ہے نا، یقوالو. اب نوٹ کریں، قاف فا کلمہ ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، واو کے اوپر فتح. اور آپ کو وہ سٹوری یاد ہونی چاہیے دوست والی، بیمار بیچارہ. تو اب کیا کریں؟ کیا رول ہونا چاہیے اصولاً؟ انتقال حرکت. سمپل، یہاں پہ فتح آ گیا واو کا، یہاں سکون. ٹھیک ہے، تو یہ اب خالی ہو گیا. تو کیا بچا؟ کیا بچا؟ کیسے بنا؟ مطلب یقولو. ابھی بھی مشکل ہے پڑھنا، اب بلکہ اور زیادہ مشکل ہے، لیکن اب آپ کے پاس چوائس ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ واو سے پہلے فتح ہے، تو جیسے پہلے بھی آپ رول کر چکے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے؟ الف میں بدل دیں گے مطابقت کے رول کے مطابق. سمپل. تو کیا بچ گیا جو بن گیا؟ یقالو. یقالو. ٹھیک ہے، یقالو قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے. یہاں میں نے حدیث کی اگزامپل دی ہے، لیکن قرآن میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا میننگ ہے؟ کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، مضارع کا صیغہ. تو اس میں کتنے رول اپلائی ہوئے آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے انتقال حرکت. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضارع میں فا کلمہ ساکن ہوتا ہے، تو اس میں انتقال حرکت زیادہ تر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر مطابقت، کیونکہ حرکت کون سی تھی؟ فتح تھا، تو فتح کی مطابقت الف سے، واو سے تو نہیں ہے نا، پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے مطابقت. تو یہ تھا، اصل میں تھا یقولو، یف آلو کے وزن پہ، اور بن گیا یقالو. یہاں پہ میں نے قرآن کی آیت کی اگزامپل نہیں دی ہے، یہاں پہ حدیث کی اگزامپل دی ہے. حدیث میں دونوں صیغے استعمال ہوئے. قالا،
कज़बता वलकिन्नका कातलता लिअन युकाला जरीउन फ़क़द क़ीला। नोट कीजिएगा, क़ीला भी इस्तेमाल हो रहा है, युकाला और क़ीला दोनों हदीस के अंदर। सुभान अल्लाह। माना देखें क्या खूबसूरत है। ये हदीस का एक्चुअली छोटा सा एक टुकड़ा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल है, लंबी हदीस है। काला अल्लाह फरमाएगा क्या, कज़बता तूने झूठ कहा, ताकि ज़मीर तूने झूठ कहा, वलकिन्ना का लेकिन, बल्कि क्या है, तू कातलता तू इसलिए लड़ता रहा कि वजह बताई जाएगी, तुझे बहादुर कहा जाए। तहकीक यकीनन, फ़क़त का मीनिंग यकीनन, तहकीक वो कहा जा चुका, क़ीला कहा जा चुका, युकालू और क़ीला। ये एक्चुअली हदीस है। मैं थोड़ा सा इसका सिनेरियो बताऊँ शहीद के बारे में। एक लंबी हदीस है जिसमें शहीद, आलिम, सखी उन सब के बारे में कहा जाता है। सब शहीद कहलाते हैं और आलिम कहलाते हैं, सखी, लेकिन उनके पीछे उनकी नीयत क्या होती है कि उसे बहादुर कहा जाए, इसलिए वो लड़ा और जहाद किया और शहादत पाई। लेकिन उसके लिए फिर आगे क्या उसका सजा है, वो एक लंबी हदीस है। तो यहाँ पे दोनों सीगे इस्तेमाल हुए हैं और युकाला है यहाँ, क्यों? क्योंकि अन की वजह से। मस्दर मुअव्वल है ना, ली हर्फ जर, अन मस्दरिया, युकाला मंसूब इसने किया उसको, और यहाँ कीला, ठीक है, कहा जाता है, ये कहा जाता है, तुझे बहादुर कहा जाए, मस्दरी मीनिंग में चला गया, और यहाँ कहा जा चुका कि बहादुर कहा जा चुका। तो ये दोनों सीगे आपके सामने। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आगे देखें। ये आ गया आपका, ये तो था आपका वावी अजवफ मुदारे, और ये है याई मजहूल। ये अब याई का क्या वजन होता है? याई का मतलब मजहूल में क्या वजन है? सेम वजन, युफ आलू के वजन पे। तो युब या ऊ, नोट करें, बोलने में मुश्किल। युब या ऊ, युफ आलू, याई, या के ऊपर फतहा लेकिन पीछे साकिन है। सेम वही रूल, एग्जैक्टली इजी। क्या करेंगे? इंतकाल हरकत। तो या की हरकत फतहा जो है बा को दे दी, इंतकाल हरकत, यहाँ साकिन आ गया। अब क्या करें? अब आपके सामने बच्चा क्या, ये करने के बाद क्या शक्ल है? युबई ओ, क्योंकि या की हरकत आपने फतहा दिया ना बा को, जो फा कलीमा है, तो युबई ओ, ये भी मुश्किल है, आइन की आवाज ही नहीं निकल रही। और वैसे भी या की मुताबकत करनी है आप, तो अब क्या मुताबकत होगी? ज़ाहिर फतहा है, सिंपल, अलिफ में चेंज कर दिया, तो क्या बचा? युबाउ, युबाउ। इस तरह ये जो ऑलरेडी चेंजेस आपको आती हैं, लेकिन युबाउ अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मजहूल का है? या के फतहा के साथ, क्योंकि अब आपके पास आइन कलीमा का फतहा नहीं है, यू फालू, तो या के ऊपर जो फतह यानी मुदारी की अलामत फतह वो बताएगा। बाकी माने से भी सौदा किया गया, ठीक। तो ये इंतकाल हरकत और मुताबकत। तो ये दो थे आपके रूल, किसके? मजहूल के, मुदारे और उसके अजवफ के पॉइंट ऑफ से। ये आपका पहला रूल इसमें टॉपिक था। अब आ जाए एक नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि इस लेसन में दो टॉपिक है ना, एक तो मजहूल का अजवफ से, याई, वावी, माजी, मुदारे। दूसरा क्या टॉपिक है? वो है जो आपने अभी लास्ट लेसन में पढ़ा, इसम फाइल। अच्छा, अब गैर सालिम में क्या आता है? मुदाफ। मुदाफ आप सबको पता है कि आइन कलीमा और लाम कलीमा एक ही जिन्स से हो, ठीक है, और पहला वाला साकिन हो तो फिर उनका इदगाम करते हैं, और कभी कभी इदगाम नहीं भी करते, उसके रूल तो आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपने फाइलुन के वजन के ऊपर इसम फाइल कैसे बनता है वो देखना है। इजी है, कोई इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ देखें, हज्जा, हज्जा, हा जीम, जीम से माजी का सीगा है, इससे इसम फाइल बनाएंगे फाइलुन के वजन पे। ये सिंपल है, जब इसको असल वजन पे डालेंगे तो हाजी जुन, फाइलुन के वजन के ऊपर सेम है ना, हाजी जुन। लेकिन देखें, बोल के देखें, हाजी जुन, सही तरह निकलती नहीं है साउंड ना, तो हाजी जुन, जीम जीम। अब इसमें आपको पता है कि दो जीम है, तो ये वाला मिसले अव्वल है, आइन को मिसले अव्वल कहते हैं, और ये मिसले अव्वल और मिसले सानी दो बोले जाते हैं ना। तो यहाँ हाजी जुन में कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा रूल है, ये जीम की हरकत को गिरा देना है। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसको साकिन होना जरूरी है,
ادغام کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں حاج جن، جیم کے اوپر سکون ہے نا. اب ان دونوں کو آپ ادغام کر سکتے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، تو ان کو جب ادغام کیا تو بن گیا حاجن، حاجن حاجی. سمپل تشدید کے ساتھ. اب ظاہر تشدید لگے گی نا کیونکہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پہ دونوں کا ادغام ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا. تو یہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے حاجی، یہ مجرور حالت میں الف لام کے ساتھ ہے. تو یہ بہت ایزی ہے. مضاف فعل سے اسم فاعل میں مثل اول پر کسرہ آ جانے سے ادائیگی میں دشواری ہوتی، اس لیے سہولت کی خاطر تخفیف ثقل کے قاعدے کے مطابق دوسرے حرف اصلی آئین کلمہ کا کسرہ حذف کر دیا جاتا ہے اور پھر آگے ادغام، بس اور کچھ نہیں کرنا. اچھا اب رہی بات اجوف، یعنی جن میں واو یا یا ہو اس میں کیا ہوتا ہے. اجوف واوی کا پہلے قاعدہ دیکھ لیں، اور یہ بھی الحمدللہ بہت ایزی ہے، صرف آپ کو پریکٹس اس میں یاد رکھنا ہوگا. اسم فاعل کا قاعدہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلون کے وزن پہ آتا ہے، سب کو پتہ ہے. اجوف سے اسم فاعل بناتے ہوئے سمپل سا رول ہے، آئین کلمہ پر آنے والے حرف علت واو یا یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے. یہاں حرکتیں نہیں کرانی، کوئی انتقال حرکت نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نوٹ کریں. یہاں خافا، خافا آپ کو پتہ ہے فعل خافا خاوی فات ہے، واو واوی ہے، تو اس کو جب آپ بنائیں گے فاعلون کے وزن سے تو کیا بنے گا خاویفن. یہ خاویفن اسم فاعل ڈرنے والا، ٹھیک ہے. اب ڈرنے والا، تو اب واو کے نیچے کسرہ ہیوی نہیں ہو رہا، خاویفن صحیح نہیں ہے. صرف کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ واو کو حمزہ میں بدل دینا ہے، بس صرف. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر حمزہ کو اس کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے نا فا کے ساتھ. خائفن، خائف ڈرنے والا، جو ڈرتا ہے وہ خائف ہوتا ہے نا. تو خائفن، ہم واو کو بس حمزہ میں بدل دیا، کسرہ ادھر کا ادھر ہی رہا. یہ دیکھیں قرآن کی اگزامپل بھی موجود ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے، اس حال میں کہ ڈرنے والے ہوتے ہوئے. یہ ایکچولی حال بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ یہ اسم فاعل ہے اجوف واوی سے. کوئی کہے کہ حمزہ کہاں سے آ گیا، جبکہ یہ والا الف جو ہے نا یہ وزن کا ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے چینج ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پورا کا پورا لیٹر چینج کر دیا ہے دوسرے لیٹر سے، اور وہ حمزہ سے کیا ہے. اچھا ایک اور اگزامپل دیکھیں، قالا سے فاعلن کے وزن پہ کاویلن فاعلن، اب وہی حمزہ میں چینج کر دیا اس کو کسرہ قائلن. یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، کہنے والا. سورہ یوسف میں آیا نمبر 10 میں قالا قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو. وہ کہنے والا ان کا بھائی تھا، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا، بس یہ کہا گیا کہنے والے نے، اسپیکر، سیٹ اسپیکر، کہنے والا. تو یہ قائلن جو ہے اسم فاعل ہے، اور اس میں واو جو ہے اس کو کس سے بدل دیا، حمزہ سے. کسرہ اپنی جگہ ہے دونوں میں. تو یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. اب آ گیا اجوف یائی، اس میں کیا ہوتا ہے، زادہ، زایادہ سے زادہ، اور فاعلون کے وزن پھر بنے گا زائدن، اصل سے زائدن یا ہے یہاں پہ. تو اب جہاں پہ واو ہے اس کو بھی کس سے بدلنا ہے، حمزہ سے، اور جہاں پہ یا ہے اس کو بھی حمزہ سے بدلنا ہے. تو یہاں پہ یہ حمزہ سے بدل دیا، تو کیا بن گیا زائدن. ظاہر ہے اس کو ملا کے لکھیں گے پھر ہم دوبارہ سے زائدن. یہ حمزہ نہیں ہے، اس کا روٹ ورڈ یا ہے، تو اس کا مطلب زیادہ ہونے والا. تو یہ تبدیلی ہوگی نا، ٹھیک ہے. زائد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، زائدن زائدتن. الحمدللہ. بتائیں مجھے یہ کوئی مشکل تھا؟ اجوف یائی سے اسم فاعل اور اجوف واوی سے، دونوں میں واو کو چینج کر دینا ہے حمزہ سے، بس حرکت تو سیم رہے گی. اب لاسٹ دیکھ لیں پارٹ
ناقص سے اسم فاعل، اوپر اجوف سے آپ نے دیکھ لیا یائی واوی، اب ناقص سے. یہ آپ کو سب مکس اپ ہو رہا ہوگا، مجہول سب، لیکن چونکہ ابھی آپ نے لیسن نہیں کیا، آپ نے ایکسرسائزز نہیں کی، وہ کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر قرآن میں بھی کریں گے، رول تو پڑھنے ہی ہوتے نا اکٹھے. ناقص فعل سے بھی اسم فاعل سیم وزن پہ بنتا ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے. یہ آسان اس لیے کہ یہ اسم منقوص تو آپ کر چکے نا، وہ اسی طرح تبدیلی کی جاتی ہے. یہاں دیکھیں ناقص واوی دعا، دعا کا مطلب اس نے دعوت دی، ٹھیک. تو اب آپ نے کہنا ہے دعوت دینے والا، تو اس سے کیا بنا دائیون، جو اصل جو پیٹرن ہے اس کے پر دائیون. یہ اب اس کی کیا چینجز ہیں نوٹ کریں. ادھر سے چینج ہو کے یہ بنا ہے، کیا چینجز آئی ہے. واو سے پہلے کسرہ تھا نا، یہ دیکھیں واو سے پہلے کسرہ. سب سے پہلے کیا چینج کیا، واو کو یا سے مطابقت کے مطابق. تو دائیون، دائی، دائی کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، دعوت دینے والا، تو دائیون. لیکن وہی بات اب یہ کیوں کیا، کیونکہ منقوص میں کیا ہوتا ہے کہ یا سے پہلے کسرہ. اب یہاں تو واو سے پہلے کسرہ تھا نا، نوٹ کیا آپ نے، کیونکہ واوی ہے تو ہم نے تو یا سے پہلے کسرہ کا رول اپلائی کرنا ہے. تو اسم منقوص میں یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے. یاد ہے قادن، وادن، اب بہت کر چکے ماشاءاللہ. تو یہاں وہی ہے دائیون قادیون، سیم. اب باقی سیم رول وہی اپلائی ہوں گے. دیکھیں دائیون، یا تنوین کو کھول کے یہ نون تنوین آ گیا. اب یا کے اوپر سے حرکت گرائی تو یہ دو ساکن، اب یا کو گرا دیا تو بنا دائن. یہ اب نون تنوین کو کسرہ میں تبدیل کیا تو بن گیا دائن. یہ جو اجوف میں اجوف میں نہیں، اس میں ناقص میں یا ہوتی ہے نا اینڈ پہ، یا واو ہوتی ہے، تو یہاں واو کو یا سے بدلا ہے. تو آپ نے جس طرح سے منقوص کے رول کیے تھے اس کے مطابق کرنے کی وجہ سے آپ نے پہلے اس کو واو کو یا سے، کیونکہ کسرہ آلریڈی ہے تو مطابقت کو تو کرنی ہے. تو دائن، تو یہاں پہ یہ حذف ہوئی ہوئی ہے یا، ایکچولی واو ہے یہ لیکن یا میں بدلا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیں 186، اجیبو دعوت الدائی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے دعا کرنے والے کی دعا کا. تو الدائی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دائن جو ہے یہاں پہ مرفوع اور مجرور حالت میں اسی شکل میں ہوگا، کیونکہ اسم منقوص میں مجرور اور مرفوع حالت سیم ہوتی ہے. اجوف واوی اسم فاعل، اوپر دی گئی مثال پر غور کریں. مادہ دال عین واو فاعلون کے وزن پہ اسم فاعل دائیون ہوگا. واو سے ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو یا میں بدل گئی، یا پر دمہ دشوار ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا، اور پھر دو ساکنین تھے، پھر اس کی وجہ سے یا کو گرا دیا. سیم وہی منقوص، ما قبل چونکہ کسرہ ہے اس لیے اس کی جگہ تنوین کسرہ آ جائے گی، تو اسم فاعل استعمال شدہ شکل دائن ہوگی. اسم فاعل کی مرفوع اور مجرور حالت ایک ہی شکل میں ہوتی ہے. دائن مرفوع ہے، اگر اس سے پہلے حرف جر آئے گا تو یہی شکل رہے گی. چلیں اجوف یائی، آخری اجوف یائی میں یا ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا، سقا سے فاعلون کے وزن پہ ساکیون، یہ تو ہے ہی اسم منقوص، ٹھیک ہے، کیونکہ یا سے پہلے آلریڈی کسرہ ہے. فاعلن کیونکہ ظاہر ہے آئین کلمہ پہ تو کسرہ ہے ہی نا قاف کے اوپر. ساکیون، یہ تو پھر اب یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں ایگزیکٹلی جو منقوص کا رول تھا اس میں تو یا کو بھی نہیں بدلنا، وہاں واو کو یا سے بدلا، ادھر تو آلریڈی یا ہے تو اسی طرح ساکن بن گیا. اور وہی طریقہ ساکیون سے کھولا اس کو نون تنوین کو، ساکیون یہ نون تنوین آ گیا، پھر وہی یا کو گرا دیا، ساکن، پھر نون تنوین کی جگہ کسرہ لے آئے تو یہ ساکن. کیا خیال ہے؟ مشکل تھا؟ مشکل تو بالکل نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ سیکھنے ہیں، ظاہر فارمولاز ہے نا اپلائی کرنے. ابھی آپ نے لیسن تو پڑھا ہی نہیں، لیسن میں سارے یہ استعمال ہوں گے، بہت سارے سیکھے، بہت سی ایکسرسائزز. تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب رول آپ کو پڑھا دیے، ان رولز کو آپ لوگ پلیز پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا
کہ سارے نوٹس پڑھ. نیکسٹ کلاس میں ظاہر ہے ہم لیسن بھی پڑھیں گے اور پھر ایکسرسائزز، تو آپ کا پھر لیسن کمپلیٹ کریں گے، لیسن نمبر 5 جو بک 6 کا لاسٹ لیسن ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تعلیلات بھی پڑھی ہوئی ہیں، مجہول بھی پڑھا ہوا ہے، اسی طرح اسم فاعل بھی پڑھا ہوا ہے. اب سارے آپ نے ناقص اجوف ان سے آپ نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پریکٹس ہوئی ہے. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.